پیش کر دوں کہ یہ امت جو ہے امت وسط ہے، تو اس حوالے سے اس خوشی کے موقع پر، یعنی کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی کی ولادت کا جشن ہے یہ، تو کس توازن کا تقاضا کرتا ہے، شریعت کس توازن کا تقاضا کرتی ہے؟ چونکہ امت وسط ہے تو کس طور پر اس کو منانا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو بہت پیاری گفتگو فرمائے ڈاکٹر عمر محمد صدیقی صاحب نے، یہ 6 صدی ہجری کا ذکر کیا، اور یہی بات شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو 10ویں صدی کے بزرگ ہیں، وہ بھی اسی مسجد کا ذکر کرتے ہیں جو مولود شریف ہے، جو آج کل مکتبۃ الحرم ہے، جس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ میں اس معراج شریف کی محفل میں حاضر ہوں اور اس وقت میں آسمان سے انوار اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہارون رشید کی زوجہ زبیدہ خاتون باقاعدہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مکان مقدس پر باقاعدہ ہر سال وہ اس پہ چونا کروایا کرتی تھی، اور باقاعدہ وہاں پر ہر مہینے جو ہے میراج شریف منوایا کرتے ہیں۔ تو یہ تو امت مسلمہ، اور آج کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، الحمدللہ میرا کئی سالوں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پہ سعادت مجھے نصیب ہوئی مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں، وہاں کے مسلمانوں سے بہت اچھے میرے تعلقات، علماء سے دوستیاں ہیں، تو باقاعدہ وہاں پہ میلاد کے گروپ بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جو مختلف گھروں میں جمع ہو کر باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پر تو چونکہ اب میلاد کی صورت تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے کہ علماء تقریریں کرتے ہیں، لیکن شروع سے ہی امت میں ایک طریقہ رائج تھا کہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہوا کرتی تھی، جس کو اس کی مشہور ترین کتاب ہے مولود برزنجی، اور ہمارے یہاں پر اردو میں ایک ہوتی ہے میلاد اکبر کے نام سے، میلاد اکبر کے، تو وہ مولود برزنجی پوری دنیا میں رائج تھی، اور تقریباً آج سے 15 سال 20 سال پہلے میں یہاں پہ رشیا کی ریاست جو آزاد ہوئی ہے، یہاں پہ میں تاشکند میں تھا، الماتے میں نے دیکھا باقاعدہ وہاں کے مسلمان نبی علیہ السلام کا میلاد اتنے زور و شور سے کرتے ہیں، باقاعدہ مولود برزنجی عربی زبان میں ہوتی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، وہ گروپ کی شکل میں پڑھتے ہیں اجتماعی طور پر، جس طرح آپ نے فرمایا عرب میں بھی یہی قاعدہ ہے، بالکل، وہ اس کو پڑھتے ہیں باقاعدہ، اور جب سرکار کی ولادت کا ذکر آتا ہے سب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس تبرک کے اندر ویسے تو کھانا بھی کھلاتے ہیں، لیکن میں نے وہاں پہ دیکھا کہ تبرک کے طور پہ وہ لوگ چائے کی پتی رکھتے ہیں۔ اچھا، اتفاقی بات ہے، اس محفل سے فارغ ہو کے میں واپس آ رہا تھا، تو راستے میں مجھے ایک آدمی ملا، اور بالکل وہ جیسا اس کا پاگل سا ہو گیا، وہ کہنے لگا مجھے تبرک چاہیے، میں لیٹ ہو گیا ہوں میلاد سے، میں تبرک چاہیے، حالانکہ وہاں پہ اعلیٰ قسم کا کھانا کھلایا جا رہا تھا، وہ کھانے کی اس کو پرواہ نہیں تھی، تو وہ چائے کی پتی جو مجھے تبرک کے طور پہ ملی تھی اس میں سے میں نے کچھ دے دی، تو بڑی عزت و احترام سے لے گیا کہ حضور کے میلاد کی برکت ہے یہ۔ تو یعنی اس طرح سے امت مسلمہ میں رائج رہا اور رائج ہے الحمدللہ اب تک۔ امت وسط کے حوالے سے آپ نے بات کہی ہے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ امت وسط کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی علماء نے بیان کیا افضل امت، جو تمام امتوں سے افضل ہے۔ تو اب اس امت کی جو بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ گے، تو اور پھر نبی علیہ السلام تم پر گواہ ہوں گے۔ اس کا مختصر سی تفسیر یہ ہے کہ بروز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء سے ارشاد فرمائے گا کیا تم نے میرا پیغام لوگوں کو پہنچا دیا تھا، تو تمام انبیاء کہیں گے یا رب کریم ہم نے پہنچا دیا تھا، تو ان کی امتیں منکر ہو جائیں گی، ان کی امتیں انکار کریں گی نہیں پہنچایا، تو انبیاء اللہ تعالیٰ فرمائے گا انبیاء سے گواہ پیش کرو، تو وہ پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ پیش کریں گے، تو امت محمدیہ پھر گواہی دے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ انبیاء نے اپنا پیغام، اللہ کا پیغام امتوں کو پہنچایا تھا۔ تو اس پر لوگ انکار کریں گے یہ کس طرح گواہی دے رہے ہیں، یہ تو تھے ہی نہیں اس وقت جب یہ انبیاء آئے تھے، تو اس پر جو ہے پھر نبی وہ کہیں گے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی گواہی پہ گواہی دی کہ ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ یہ انبیاء نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور گواہ لائے جائیں گے، وہ یکون رسول علیکم شہیدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی گواہی پہ گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ امت مسلمہ جو اجتماعی طور پہ جو کام کر رہی ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، یہ اس میں یہ دلیل بھی ہے۔ تو امت وسط ہونے کے تقاضے کے اعتبار سے یہ جو میلاد شریف ہمارے یہاں پہ منایا جاتا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ شرک کو کاٹنے کی بڑی زبردست چھری کہہ لیجئے، تلوار کہہ لیجئے، یہ شرک کا کلا کما کر دیتی ہے، اور اس شرک سے ڈرایا گیا ہے، فرمایا ان شرک لظلم عظیم، اور جس کی پیدائش منایا جائے وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے جو امت مسلمہ کر رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے امت مسلمہ کی ذمہ داری اس میں یوں بھی بنتی ہے کہ اس میلاد شریف کو عام کریں تاکہ لوگ شرک سے بچیں، کیونکہ عیسائیوں نے اپنے نبی کے چند معجزے دیکھے، مردوں کو زندہ کر دینا، کوڑیوں کو اچھا کر دینا، نابیناؤں کو آنکھیں دے دینا، تو انہوں نے ان کے خدا ہونے کا دعویٰ کر ڈالا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھیں
تو جو تمام انبیاء کو دیا گیا تھا وہ تو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جمع تھا، بے شک، اور خود آپ کی امت کے ایسے اولیاء کرام ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے رہے ہیں، بالکل کوڑیوں کو اچھا کرتے رہے ہیں، نابیناؤں کو آنکھیں دیتے رہے ہیں. بے شک. تو یہاں پر میلاد منانا تو بہت زیادہ ضروری ہے واہ. تاکہ شرک کا قلع کما کیا جائے. تو من حیث الامہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا علیکم، تو اس کے تحت بھی اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے، بے شک بے شک. تو اس کا شکر منانا چاہیے. کیا کہنے